آہ! وائن درد کے مارے چیخی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وائن، وائن میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا ہے اور اس کے پیر کو دیکھ کر اس کی سانس اٹک جاتی ہے۔ ٹہنگ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کرتے ہوئے اپنا پاؤں پکڑ کر بولی۔ وائن، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جنگکوک کی نظر وائن کے پیر پر پڑی۔ اوہ شٹ! جنگکوک غصے میں اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ ٹہنگ کو جنگکوک کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی فکر تھی۔ وائن، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ وہاں بھاگم بھاگ مچی تھی، گولیاں چل رہی تھیں، لوگ یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ ٹہنگ وائن کو اپنی باہوں میں سمیٹتا ہوا جنگکوک کو اگنور کرتا وہاں سے فوراً بھاگ نکلا، جبکہ جنگکوک وہیں خاموش کھڑا آنکھوں میں خون لیے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ میری جان بس کرو، ڈرو نہیں، میں ہوں نا، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ ٹہنگ وائن کو ہاسپٹل سے پٹی کروا کر گھر لے آتا ہے اور اب اسے اپنے سینے میں چھپائے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہاں، آپ بس یہیں رہیں میرے پاس، کہیں مت جائیں، وہ ٹہنگ کے گرد اپنے بازو حائل کیے بولی۔ گولیوں کی آوازیں اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ٹہنگ وائن کے برابر میں لیٹا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وائن اب پرسکون نیند سو چکی تھی۔ ٹہنگ کا فون بجتا ہے۔ ٹہنگ موبائل لے کر باہر آتا ہے۔ ہیلو، وہ موبائل اپنے کان سے لگا کر بولا۔ ہاں ٹہنگ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وائن کو گولی لگی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیسی ہے وہ؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، گولی بس چھو کر گزر گئی، شکر ہے زیادہ نہیں لگی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا، چلو شکر ہے۔ ویسے اگر سب ٹھیک ہے تو تمہاری آواز اتنی بجھی بجھی کیوں ہے؟ جمن ٹہنگ کا بچپن کا دوست تھا، وہ اچھے سے اس کے دل کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ آج وہ پھر ہمارے سامنے آ گیا، اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ کون آ گیا؟ جمن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جون جنگکوک، آج وہ پھر اس جگہ پر موجود تھا جہاں ہم تھے۔ یہ ہر بار اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا جمن۔ اس کے لہجے میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، بار بار ایک ہی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ خیر تم پریشان نہیں ہو، میں پتہ کرواتا ہوں کہ چل کیا رہا ہے اس شیطان کے دماغ میں۔ جمن نے اسے تسلی دی۔ اب تو اس بات سے تھوڑا تھوڑا وہ بھی پریشان ہونے لگا تھا۔ ٹہنگ جمن سے کال پر بات ختم کر کے اپنے کمرے میں آتا ہے اور وائن کو پرسکون نیند سوتا دیکھ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے گال کو چومتا ہے۔ گیٹ ویل سون میری جان۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر لیٹ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر گولی چلانے کی؟ وہ ہاتھ میں بیلٹ لیے ایک اندھیرے کمرے میں جہاں ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی وہاں ٹہل لگا رہا تھا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان کر اس لڑکی کو گولی نہیں ماری، وہ تو غلطی سے اسے لگ گئی۔ سامنے بیٹھا شخص جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اپنے بے قصور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔
یہ صحیح کہہ رہا ہے سر، ہم نے جان بوجھ کر اسے نقصان نہیں پہنچایا، دوسرے نے بھی پہلے بندے کا ساتھ دیا۔ ایسے کیسے غلطی ہو گئی تم لوگ سے؟ ہاں، میں نے تم لوگوں کو اس جگہ پر صرف فائرنگ کر کے ڈر کا ماحول بنانے کو کہا تھا، نہ کہ اس معصوم لڑکی پر گولی چلانے کو۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، جس کی سزا تمہیں بھرپور ملے گی۔ وہ بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتا ہے اور اندھا دھند ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ صبح وائن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے، اسے ٹیہنگ نظر نہیں آتا، وہ گھبرا جاتی ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ٹیہنگ کہاں چلے گئے؟ وہ ڈرتے ہوئے خود سے سوال کرتی ہے اور بیڈ سے اترنے ہی لگتی ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ٹیہنگ اندر آتا ہے۔ گڈ مارننگ میری جان، اٹھ گئی تم؟ وہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لے کر آتا ہے، وہ ٹرے سائڈ پر رکھتا ہے اور وائن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ گڈ مارننگ، وائن مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ ٹیہنگ اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ اب درد کیسا ہے میری جان؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا ہے۔ اب کافی بہتر ہے، وائن نے اسے تسلی دی، وہ جانتی تھی کہ ٹیہنگ اس کے لیے پوری رات کتنا پریشان رہا ہے۔ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں؟ بہت ڈر گیا تھا میں، اس نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، آپ تو میری معمولی سی چیخ پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی تو پھر مجھے گولی ہی لگ گئی، جانتی ہوں جان نکل گئی ہوگی آپ کی۔ اور نہیں تو کیا، دم خشک ہو گیا تھا میرا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ وائن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے۔ چلیں اب بس کریں، مجھے بھوک لگی ہے، وائن نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے میری جان، ناشتہ بالکل ریڈی ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ وہ پلیٹ اٹھانے لگا کہ وائن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں پہلے فریش ہو جاؤں، پھر کرتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی کہ ٹیہنگ نے اسے فوراً سے روک دیا۔ ارے میری جان، نیچے مت اترو، تمہارے پیر میں درد ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ناشتہ کر لو آج۔ نہیں بھائی، مجھ سے ایسے ناشتہ نہیں ہوگا بنا برش کیے، کچھ نہیں ہوتا، میں بس ابھی آئی۔ وہ پھر اٹھنے لگی۔ میری ننھی سی جان، تمہارا وزن اب اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باتھ روم لے گیا۔